حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں مدعو کروں گا جامعہ اسلامیہ دارالسلام کے طالب علم معیز مصطفیٰ پٹھان، وہ آئیں، حمد باری تعالیٰ پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں نعت کا بھی نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ آج کے پروگرام کے جو مہمانان ہیں، جس میں ہمارے جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا اکبر حسن صاحب اشاعتی وہ تشریف لائیں، اسی طرح حضرت مولانا تیمور ملی صاحب دعوت برکاتہم یہ بھی جو ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، اسی طرح حضرت مولانا حافظ ہارون صاحب یہ بھی الحمدللہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور حضرت مولانا مفتی احمد صاحب یہ بھی جو الحمدللہ اسٹیج پر تشریف لائیں، آ جائے تاکہ الحمدللہ جگہ بھی ہو۔ حضرت مولانا تیمور صاحب آ جائیے، مولانا آگے جگہ ہے، یہ جو بچے یعنی پیچھے کھڑے ہیں سامنے آ کر کے بیٹھ جائے، جگہ ہے بیٹا، سعد آؤ، اور وہ بچے کو بھی لے کر آؤ، سامنے جگہ ہے بیٹھنے کے لیے، یہاں جو کرسیاں ہیں وہ پیچھے لگا دو، جزاک اللہ۔ حضرت مولانا احمد صاحب آ جائیے، آپ مفتی احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، سب کا ہے مولا سب سے ہے برتر، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، اے عرش والے اے فرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، عالم میں روشن تجھ سے اجالے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جن و ملک سب بندے ہیں تیرے، غوث و قطب سب محتاج تیرے، تو ہی سمد ہے مولا میرے، تو ہی سمد ہے مولا میرے، ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت کے چند مصرے سماعت فرمائے۔ ارشاد ارشاد، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ حال دل کس کو سنائے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کر کیوں ستائے، غم مجھے کر کیوں ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائے، کیوں انہیں دوں میں سزائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے گھر بار میں، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے گھر بار میں، چھین لے کوئی ردائے، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا، سامنے ہے علی کے لال اسوا آپ کا، کیوں کسی کا خوف کھائے، کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائے، آپ کے ہوتے
حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت ہی اچھے انداز میں حمد اور نعت پاک پیش کی تھی اور الحمدللہ دل خوش ہوا ساری دنیا ہی محمد نام سے پیار کرتی ہے اور محمد ہی اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام اور پپلا شہر کے معزز ترین بھائیوں، اللہ رب العزت نے آج ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے بعد نماز عصر کے اور مغرب سے کچھ وقت پہلے جبکہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے کہ جمعہ کے دن جو قبولیت کا وقت ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے علماء کرام نے 50 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے کہ جب جو ہے تو دعا مانگی جاتی ہے، یعنی جو آدمی جمعہ کی فضیلت حاصل کرنا چاہے اور دعا قبول ہونے کا جو وقت ہے وہ یہ دونوں اکابرین کے نزدیک، دونوں صحابہ کے نزدیک یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے۔ الحمدللہ ایسے مبارک وقت میں ہم نے دعا مانگی یہاں پر کہ اللہ یہاں پر تیرا ایک گھر تعمیر فرما۔ بہت سارے ہمارے احباب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدیں بنانا، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ مسجد بنتی کہاں ہے، وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر مسجد بنائی جاتی ہے اور وہاں پر مسجد بنتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے یہ خاصیت عطا فرمائی کہ پورے روئے زمین کو ان کے لیے مسجد بنایا گیا ہے، جہاں پر بھی کھڑے ہو جائیں نماز ادا کر لیں ان کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن مسجد کی جو فضیلت ہے اور جو مسجد کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد کے اندر جانے کے بعد مسجد کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ کہاں پر حاصل ہوتی ہے، کون سی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کے گوشے گزار یہ بات کرنا ہے کہ میں سوچوں یہاں مسجد بن جائے، آپ سوچیں یہاں پر مسجد بن جائے، آپ زمین عطا کریں کہ یہاں پر مسجد بنا دیں، آپ لوگ سوچیں کہ مسجد یہاں پر بنی میں اتنا روپیہ پیسہ خرچ کروں گا۔ ہر جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ پھر وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا گھر تعمیر ہوتا ہے اور مسجد بنائی جاتی ہے؟ روایتوں کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا کام لیا
اور یہ آپ سمجھ لیں کہ روئے زمین پر کوئی چیز اس وقت نہیں تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پانی کے بلبلے کی شکل میں ایک جگہ کو وجود عطا فرمایا، اور وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ پھر اس کو کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین کو بنایا، اور زمین بنانے کے بعد وہ جگہ اسی طرح ابری ہوئی شکل کے اندر قائم تھی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس جگہ کو آباد کیا اور وہاں پر اللہ کا گھر بنایا۔ بہت وقت گزر گیا، کئی قومیں آئیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے جنات کو، اور جنات سے پہلے بھی بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تفصیل کا جو ہے تو موقع ہے، اور کون سی قومیں آئی، اور وہ قومیں ختم نہیں ہوئی بلکہ کسی جگہ پر وہ لوگ موجود ہے اور قیامت سے قریب آئیں گے، ایک وہ الگ موضوع ہے۔ بہرحال کسی اور موقع پر جو ہے تو اس کو ذکر کیا جائے گا۔ ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے اس گھر کو بنایا، خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد ایک وقت گزر گیا اور بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توفیق عطا فرمائی۔ آپ سوچو کہ خانہ کعبہ ہے کہاں؟ خانہ کعبہ ہے، حافظ صاحب تھوڑا بات سنو نا۔ دیکھو بھائی، مختصر وقت میں جو ہے تو بات ختم کریں گے، توجہ کے ساتھ سنو۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے بہت سارے فیکٹریاں کمپنیاں نہیں ہیں، بہت مصروف آدمی ہے اپن سب، ایسے مصروف ہے کہ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچوں کو دیکھو کیسے گاڑیاں بھگاتے، ایسے کٹ مارتے ہیں جیسا کہ ابھی ایک میٹنگ اگر ان کی جو ہے تو چھوٹ گئی تو کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا ان کا۔ اور پھر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہمارے ساتھ۔ میں مختصر طور سے جو ہے بہت اہم بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے، آپ غور سے سماعت فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا کہاں پر؟ آدم علیہ السلام اترے ہندوستان کے اندر، اور خانہ کعبہ کہاں تھا؟ سعودی عرب کے اندر۔ یہاں سے چل کر پہلا آدمی ہے جس نے مسجد کے اندر نماز ادا کی اور جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ وہاں پر کیا تھا؟ آبادی تھی۔ کتنے لوگ آباد تھے وہاں پر؟ کوئی بھی آبادی نہیں تھی۔ ایک ویران جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا، اور یہاں سے چل کر وہ آدمی چلتا ہوا گیا اور وہاں جا کر اس نے نماز ادا کی اور حج کیا۔ اس کے بعد ایک دور گزر گیا، بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانہ خدا کو اور اس اپنے گھر کو اٹھا لیا آسمانوں کے اوپر، اور آسمانوں پر اٹھنے کے بعد وہ جگہ خالی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا، بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتا کسی خاندان کے اندر، کسی ملک کے اندر، کسی قبیلے کے اندر اور کسی جگہوں کے اوپر، اور وہ دعوت والا کام کرتے، لوگ نہیں مانتے، نبی بدعا کر دیتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا، پوری قوم اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ غارت کر دیتے۔ اس کے بعد نبی بچتے اور ان کے ماننے والے بچتے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا کہ اب تم یہاں سے چلو اور چل کر وہاں پر اپنے باقی دن گزارو جہاں پر کسی زمانے کے اندر خانہ کعبہ تھا، وہاں پر لوگ اپنی زندگی گزارتے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے 70,000 سے زیادہ انبیاء کرام کی قبریں حتیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہیں۔ 70,000 سے زیادہ قبریں حتیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہیں۔ بہت وقت گزر گیا، بہت ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا کام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کے اوپر سے قائم جو ہے تو اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جس کو قرآن پاک میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ کیا ہو رہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔
اب یہاں پر آپ کو وہ بات عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مٹیریل نازل فرمایا کہ کس جگہ سے اور کہاں سے جو ہے تو یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو، تو اللہ نے جنت سے مٹیریل نازل کیا، جنت سے اس کا سامان اترا، اور اترنے کے بعد اللہ کے یہ دو برگزیدہ انبیاء کرام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور تعمیر فرمانے کے بعد جب بہت سارا مٹیریل بچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ یہ جو ہے تو مٹیریل بچ چکا ہے، اب اس کا کیا کریں، اس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے تھوڑا رک جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجا، ایک رحمت والی ہوا چلی، اور اس ہوا نے اپنے دوش کے اوپر وہ بچا ہوا پورا سامان اٹھایا، جو بھی پتھر کی شکل میں ہوگا، ریت کی شکل میں ہوگا، یا اس زمانے کے اعتبار سے مٹی کی شکل میں ہوگا، وہ اڑ کر چلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ سب مٹیریل پورے دنیا کے اندر لے کر گھومو، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اس جگہ تھوڑا سا حصہ گراؤ، اس جگہ تھوڑا سا حصہ گراؤ، اس جگہ تھوڑا سا حصہ گراؤ۔ جس جس جگہوں کے اوپر وہ جو ہے تو مٹیریل گرا ہے، قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ ان جگہوں پر اپنے گھر کو تعمیر فرمائیں گا، مسجدیں بنائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو ہم یہ سمجھ رہے کہ اس وادی بھی غیر ذی زرعین کے اندر، اس چٹیل میدان کے اندر، اور یہ یہاں پر 2-5 گھروں کے درمیان میں کیسے مسجد بن رہی ہے، یہ ہمارے اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بے حکم خدا کے ذرہ نہیں ہلتا، ہوتی ہے ہوا بند تو پتہ نہیں ہلتا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہے تو کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ ایک پتہ بھی جب ہلنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ دنیا کے اندر جو حوادث آتے ہیں وہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں آتے، اور جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہماری نیت ہے، ہمارا عزم ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے اس گھر کو مکمل کریں گے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی توفیق سے رمضان سے پہلے، اور انشاءاللہ یہاں پر انشاءاللہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا، اب مکمل ہو گئی تعمیر۔ اب یہ قبولیت کا وقت ہے کہ جب تعمیر مکمل ہو گئی ہے تو اب اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ یہ چھوٹا سا میں نے کام کیا ہوں، اے اللہ یہ چھوٹا سا میرا کام ہے۔ جب بھی کوئی کام ہم کریں اس کام کو بہت بڑا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو اللہ کے حضور میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اگر اللہ نے اس کو قبول کر لیا، وہ چھوٹا کام پھر چھوٹا نہیں رہتا، اگر اللہ نے مردود کر دیا پھر وہ بڑا کام بڑا نہیں رہتا، وہ بڑا کام بڑا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اس کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور کہا، ابراہیم اب تم اذان دو یہاں پر کھڑے ہو کر۔ کہا کہ باری تعالیٰ میری اذان کو کون سنے گا؟ یہاں پر کہاں مکانات ہے؟ یہاں پر کہاں گھر ہے؟ کہاں پر یہاں پر آبادی ہے؟ کہا کہ ابراہیم تمہارا کام اذان دینا ہے اور بات کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی اس وقت میں اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو جتنے روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ تھے سب کو اس وقت میں سنایا، یہاں تک کہ عرش کے اوپر اور یہاں تک کہ عالم ارواح کے اندر بھی وہ آواز پہنچی، اور عالم ارواح کے اندر جتنی روحیں تھی سب نے اس آواز کو سنا اور لبیک کہا۔ جن لوگوں نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنے گھر کی سعادت، اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرماتے۔
اور جو لوگ آواز سننے کے بعد بھی نہیں رکے، آواز کہا گیا رکیے مغرب کی نماز انشاءاللہ جماعت سے ہوں گی، نہیں ہم اب بھی آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا کہ آئیے اللہ کا گھر یہاں پر بن رہا ہے، لیکن نہیں آئے، رکے رہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی روک دیا اور وہ نہیں آ سکے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے گھر کی تاریخ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، میری دعا قبول ہو رہی ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی اور انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ جنت کے اندر تو نے جو ہے ہر پتے کے اوپر ایک نام لکھا ہے، جنت کے ہر دروازے کے اوپر ایک نام ہے، اور جنت کی ہر کیاری کے اوپر اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک جو ہے تو ترانہ تو نے لکھا ہے، ایک نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کے نام کو تو نے وہ رفعت عطا فرمائی، وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ عرش کے اوپر تو نے جو نام لکھا ہے اپنے نام کے ساتھ، وہ محمد کا نام لکھا ہے۔ اے باری تعالیٰ، میں نے یہ سنا ہے کہ تو انسانوں کے اندر اس کو مبعوث کرنے والا ہے، انسانوں کے اندر تو بھیجنے والا ہے۔ اے باری تعالیٰ، جب وہ دنیا کے اندر آئیں گا، کوئی تو اس کا بابا ہوگا، کوئی تو اس کا دادا ہوگا، کوئی تو اس کی ماں ہونگی، کوئی تو اس کی نانی ہونگی، کوئی تو اس کا نانا ہوگا۔ اے باری تعالیٰ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے باری تعالیٰ، وہ عظیم الشان شخصیت کہ جس کے نام کے ساتھ آپ نے اپنے نام کو لکھا ہے، اور حوروں کے ہونٹوں کے اوپر جس کے ترانے ہیں، اور دنیا کے لوگ جس کی خوبیوں کے گن گاتے ہیں، اور کوئی جو ہے تو دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں ہے جو اس حبیب کا نام نہ لیتی ہو، جس کے صدقے میں آپ نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بنائی، یہ کہکشاں بنائی، یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، یہ سب کچھ ہے باری تعالیٰ آپ نے جس کے صدقے میں بنایا ہے۔ میری ایک آرزو ہے، میری ایک گزارش ہے، میری ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ باری تعالیٰ جب وہ دنیا میں آئے تو اس کو میری اولاد میں پیدا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ لوگ حج کو گئے ہوں گے یا عمرے کو گئے ہوں گے، آپ نے وہاں پر ایک پتھر دیکھا ہوگا جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم، جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اگر قریب سے دیکھے ہوں گے، اس میں 2 پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ وہ پاؤں کے نشان لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے بنے، نہیں، بلکہ اگر اس طرح ہوتا تو جو ہے تو پاؤں ٹیڑھے میڑے ہو جاتے، کبھی اس طرح ہو جاتا، کبھی اس طرح ہو جاتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم سیدھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پتھر نرم کب ہوا؟ جب اس نے سنا نام محمد کو تو وہ پتھر بھی جو ہے تو نرم ہوا۔ آج ہم کیسے سنگ دل انسان ہے کہ نام محمد ہمارے کان میں جاتا ہے اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جاتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ وہ پتھر نرم ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اس وقت میں جتنے بت تھے اور جتنے پتھر تھے اور جتنی تصاویر تھی، سب کو نکال کر پھینکنے کا حکم ہوا۔ کوئی حبل کو بھی توڑ دیا گیا، لات اور عزا کی بھی بے عزتی کر کے اس کو اس خانے خدا سے نکالا گیا، اور یہاں تک کہ بہت سارے بتوں کو 360 بتوں کو نکالا گیا۔ لیکن جب وہ پتھر نکالنے کی باری آئی جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میرے پیارے، اس پتھر کو باقی رکھنا۔ اس کی 2 وجہ ہیں، اس پتھر کو نہیں نکالنا۔ اس کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس نے تیرے نام کو سنا اس کا دل نرم ہو گیا، اور اس کے حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان اس کے چھاتی کے اوپر پڑ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पालक की ज़रूरत पड़ी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऊंचा जाने की ज़रूरत पड़ी, तो इस पत्थर ने अपने आप को पेश किया, कहा कि खलील मेरे ऊपर आप सवार हो जाइए, मैं खुद बड़ा हूँगा और फिर नीचे आऊँगा। ये अल्लाह के घर के तामीर के लिए इस्तेमाल हुआ था। अल्लाह तबारक ताला ने उस पत्थर की कदर कीमत को रखा और कहा कि ये पत्थर भी मुबारक है इसलिए कि ये अल्लाह के घर के तामीर में इस्तेमाल हुआ है। सोचो हम क्या मुकाम है अल्लाह के घर के तामीर करने का, क्या अल्लाह के घर के तामीर करने का मुकाम है कि हम जो है तो यहाँ पर अपनी जान को लगाएंगे, अपने माल को लगाएंगे। अल्लाह तबारक ताला कैसे कबूल करेगा? अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि हाजियों वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, देखो अजमत को पहचानो, ये वही पत्थर है, बेजान पत्थर है, ना नफ़ा देता है ना नुकसान देता है, लेकिन अल्लाह के घर की तामीर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब तुम जब जो तवाफ़ से फारिग हो जाओ तो 2 रकात नमाजें इसके पीछे आकर पढ़ना है तुमको, ताकि तुम इसकी अज़मत को पहचानो और हर उस शख्स की अज़मत को पहचानो जो अल्लाह के घर की तामीर के अंदर हिस्सा लेता है। आज हम अपनी जेबों की तरफ देखते हैं कि अल्लाह का घर तामीर करना है, आप कहाँ हमको जुबा करती कि मुल साहब, कहाँ हमारा जो है तो लगता क्या कि मेरे भाइयों ये फजीलत की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है कि जिसको तूने बुला लिया, जिसको चाहे अपना बना लिया। ये यहाँ पर जो कुछ भी हमारा लगा ये बड़े नसीब की बात है, वरना हम देख रहे हैं कि हमारे पैसे चोर उड़ा कर लेकर जा रहे हैं, हमारे पैसे डाकू जो है तो लूट कर लेकर जा रहे हैं, बैंकों के अंदर पैसे उड़ाए जा रहे हैं, मटकों के अंदर पैसे औलाद बर्बाद कर रही है कि लाखों रुपए के बच्चों ने जो है तो उड़ा दिए, रातों रात ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, जंगली रमी के अंदर खत्म हो गए पैसे, और ये पैसे खत्म हो गए अय्याशियों के अंदर, और पैसे अल्लाह के घर को नहीं लगाए तो ऐसी जगहों पर लगे हैं पैसे कि बाप का सर शर्म से झुका हुआ है कि मेरी औलाद भी कैसी औलाद हुई कि जिसने अच्छी जगह लगाने के बजाय ऐसी जगह जो है तो पैसे लगाए। मेरे भाइयों हम जो कुछ भी लगाएंगे अल्लाह तबारक व ताला लेने वाला नहीं है। ये आसमान बनाया, ये ज़मीन बनाया, किसी से अल्लाह ने मदद नहीं ली। आप सोचो क्या तुम्हारे 10-20 रुपए या लाख 2 लाख रुपए अल्लाह तबारक ताला लेंगे? नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल अल्लाह ताला देखेगा और फिर तुमको कई गुनाह करके अल्लाह तबारक ताला वापिस करेगा। पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने एक वाक़या लिखा है। वो वाक़या ये है कि एक आदमी उनके पास आया और कहा कि हज़रत हमारे गांव के अंदर मस्जिद नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि वहां पर मस्जिद बनाए। उस वक़्त में वो अमेरिका में रहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है न्यूयॉर्क में मस्जिद बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो वहां पर सफ़र करके गए और वहां जाकर लोगों को जमा किया और कहा कि देखो यहाँ पर मस्जिद बनाना है। वो जो साहब थे जो बहुत दिनों से मुसलसल राब्ते में थे, उन्होंने कहा कि भाई कैसे जो है तो मस्जिद बनेंगी? तो उसने कहा कि हम एक प्लॉट खरीदेंगे, उसके बाद फिर रजिस्ट्री होंगी, उसके बाद फिर जो है तो हम 7/12 में नाम लगाएंगे और उसके बाद फिर मस्जिद के लिए हम एप्लीकेशन देंगे, फिर मस्जिद बनेगी। इन्होंने कहा कि बड़ा दूर का लंबा सफ़र है, ऐसा नहीं होगा। कहा कि कहीं पर मस्जिद जो है तो जगह बिक रही है क्या? पीरियड हॉल कोई इबादत खाना अगर बिक रहा होगा तो उसको खरीद लेंगे। एक जगह मालूम हुआ कि वो बिक रही है। पूछा कि क्या कीमत है? कहा कि 10 लाख रुपए। तो उस आदमी ने कहा कि हजरत चंदे का ऐलान करो, लोग ला ला कर देंगे, आपके ताल्लुकात के लोग हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कि ये जो है तो ना हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है ना हमारा मिजाज है, बस अल्लाह से चलो दुआ करते हैं। और उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। जितने लोग थे सब ने जो है तो दुआ के लिए हाथ उठाए। एक आदमी जो है तो रास्ते से गुजर रहा था, वो भी आया और मजलिस में शरीक हुआ, उसने भी दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद दुआ ख़त्म हो गई। उस आदमी ने पूछा कि हजरत जो है तो ये मस्जिद आप बना रहे हैं? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह यहाँ पर मस्जिद बनेगी। कहा कि कितना खर्चा है? कहा कि 10 लाख रुपए है। वो आदमी सोच में बैठ गया। फिर हजरत ने थोड़ा मुख्तसर तौर से जो है तो बयान किया। कहा कि जो
دنیا کے اندر 1 روپیہ اللہ کے لیے لگاتا ہے اللہ 10 گنا کر کے اس کو دے دیتا ہے۔ وہ آدمی چوکنا ہوا اور اس نے کہا صحیح بول رہے کہ آپ یہ بات جو بول رہے ایک دم صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک دم 100% صحیح ہے، آپ اگر چاہے تو میرے ہاتھ کے انگوٹھے بھی لگاؤ اور میرے پیر کے انگوٹھے بھی لگا دو، 100% بات ہے۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آیا، کہا کہ حضرت میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ یہ 10 لاکھ کی رقم میں جو ہے تو لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، کہا کہ پھر سے ایک مرتبہ بولو اللہ تعالیٰ واپس دیں گا نا مجھے 10 گنا کر کے؟ کہا کہ ہاں بالکل اطمینان رکھو آپ، اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس لیے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ میں بہت سالوں سے یہاں پر مقیم ہوں اور میں ایک فلاں جگہ پر رہتا ہوں اور میری پوری سرمایہ ہی 10 لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے، یہ پورا سرمایہ ہے، میری جمع پونجی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ تم اللہ کی نسبت پر لگا دو۔ اس نے جو ہے تو اللہ کی نسبت پر لگا دیا۔ پھر حضرت کے پاس آیا، کہا کہ حضرت اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں۔ کہا کہ دیکھو تمہارے 2 مکانات ہیں، ایک مکان میں تم رہتے ہو اور یہ دوسرا مکان ہے، اس کو تم جو ہے تو کیا کرو فروخت کر دو۔ انہوں نے جو ہے تو اس کو فروخت کر دیے۔ کہا کہ آپ کیا کروں؟ کہا کہ فلاں جگہ جو ہے تو ایک گھر بک رہا ہے وہ لے لو۔ پھر اس نے جو ہے تو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا اور مکانات خریدتا رہا، بیچتا رہا، خریدتا رہا۔ جب مسجد جو ہے تو تعمیر ہو گئی اور مکمل ہو گئی، یہاں پر اذانیں بھی ہو رہی ہے اور وہاں پر 1 سال کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی بات کی لاج رکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ 10 لاکھ روپے میں نے لگایا تھا، آج $1 ملین کا میں مالک بن چکا ہوں۔ یہ اللہ کے راستے میں لگانے کا ہے۔ ہم دیکھ رہے نہیں کہ اللہ کے راستے میں لگانے سے کیا مل رہا، ہم تو یہ سمجھتے کہ ڈوب گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ وقت آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچو آج یہ جو ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اپنے دادا کے نام پر یا والد کے نام پر، سردار صاحب کے نام پر یہ لوگ جو ہے تو اپنی ماں کے نام پر مسجد بنا رہے ہیں، ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کریں گے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے کر لیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم جو ہے تو اپنے ہاتھ سے کر لیں، ورنہ اولاد کے بھروسے کے اوپر اگر رہیں گے تو قبر میں ترستے رہ جائیں گے ہم۔ ایک نیکی جو ہے تو ہمارے قبر کے اندر آنے والی نہیں کہ جیسی جو ہے تو انسان مر جاتا ہے تو فوراً جو ہے تو سب جو ہے تو بدل جاتے ہیں۔ سوچو میت کے بارے میں کون روتا ہے؟ میت کے بارے میں کوئی روتا ہے کیا کہ بھئی میت ہو گئی کہ اب ان کا کیسا ہوں گا، خبر میں کیسا ہوں گا؟ کوئی نہیں بولتا یہ بیٹے کا کیسا ہوں گا، اس کا کیسا ہوں گا۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اب بوڑھی عورت رونے لگی کہ گھر میں انتقال ہو گیا، اب کیا کرنا؟ صبح رونے کی آواز آ گئی، ایک نوجوان بچہ بھاگتے ہو گیا، سب لوگ کیا ہوا دادی کیوں رو رہے؟ کہا کہ بیٹے یہ تیرے دادا کا گھوڑا تھا، اب اس پہ کون بیٹھیں گا؟ انہوں نے بولا دادی میں ہوں نہ بیٹھنے کو، لے کے چلے گا گھوڑا۔ پھر دوسرے دن بڈھی اور رو رہی، کہا کہ کیا ہوا آپ دادی آپ کیوں رو رہی؟ یہ بیل کی جوڑی تھی، اب اس کو کون لے جائیں گا چرانے کو، کون اس کی نگہداشت کریں گا؟ کہا کہ دادی میں ہوں نا۔ پھر تیسرے دن رو رہا انہیں کہ بھینس، بڈھی رو رہی کہ بھینس آپ کون اس کا دودھ نکالیں گا، کون پیں گا؟ کہا کہ دادی ہر چیز میں انہیں تیار ہو گیا۔ اب ایک دن جو ہے تو بڈھی روتے بیٹھی اور یہ بول رہی انہیں کہ تیرے چچا کے اوپر جو ہے تو 10,000 روپے کا قرضہ تھا وہ کون دیں گا؟ تو انہیں گاؤں والوں کو بولا سب میں قبول کروں کیا؟ ایک آدھا تم بھی لو نا۔ یہ حال ہے ہمارا میرے بھائیوں کہ ہمارے واسطے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ رونے والے کے واسطے اس کا بڑے بیٹے کا کیسا ہوں گا، نوکری کا کیسا ہوں گا، اس کا کیسا ہوں گا۔ پوترے کو لے کے جاتے تھے صبح میں چائے بنائے تک گھما کے لے کے آتے تھے، اب اس کو کون سنبھالیں گا، گوشت ادار کون لے کے آئیں گا؟ یہ سب کام بڑے میاں کرتے تھے، اس کے لیے روئیں گے۔ ہمارے واسطے کوئی رونے والا نہیں ہے کہ خبر میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اس لیے جب تک ہمارے پاس زندگی ہے ہم نیکی کے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی جدوجہد کریں۔ اور الحمدللہ یہاں پر جو مسجد بن رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے مسجد بن رہی ہے۔ ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ بھی اس طرح کی باتیں اٹھ پٹانگ باتیں نہ لائیں۔ عام طور سے ہوتا ہے آدمی کو ایسا کہ اب کیسا ہوں گا کیا؟ ہمارے پاس جب ہمارے مدرسے کی مسجد بنی اس وقت لوگوں نے ایسا بول رہے تھے لوگ، تو وہ بات یاد آ گئی مجھے، یہاں کا معلوم نہیں، یہاں تو 4-5 گھر دکھ رہے، وہاں تو ایک بھی گھر نہیں تھا۔ ہمارے اکبر مولانا بولے مولانا یہاں بنا، بولے مدرسہ بہت اچھا ہے، بولے یہ جگہ یہ
ان کو پسند آ گئی تو الحمدللہ وہاں پر ادارہ قائم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارا نیکی کا کام لیا. تو بہرحال تو وہاں پر لوگوں نے بولے کہ یہاں پر کون آئیں گا نماز کو اور کون اس کی نگہداشت کریں گا. تو ہم سوچو کہ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑے تھے. تب تو کوئی آدمی بھی وہاں پر نہیں تھا. بواد غیر ذی زرع. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر مسجد بنیں گی, ہم لوگ اس کو آباد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کو آباد کریں گے سجدوں کے ساتھ. ابھی موقع ہے. اور اس کے علاوہ راستے سے چلنے والے مسافرین ہیں, وہ لوگ بھی جو ہے تو یہاں پر نماز پڑھیں گے. الحمدللہ مصلی نساء بھی بنایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی بڑی دقت اور پریشانی ہوتی, دور کا سفر رہتا, کہاں پڑھیں گے عورتیں نمازیں. الحمدللہ آج دعوت و تبلیغ کی محنت سے, مدارس کی محنت سے عورتوں کے اندر بھی دینی شعور بیدار ہو چکا ہے. وہ لوگ بھی جو ہے تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی. اگر کسی رشتہ دار کے ہاں گئے تو چائے پانی کے اندر گھنٹہ 2 گھنٹے لگتے کر کے نماز ہی چھوڑ ڈالتے ہو. تو الحمدللہ مصلی نساء بھی یہاں پر بنے گا کہ جس کی وجہ سے ہماری خواتین کو بھی, ہماری عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو الحمدللہ یہاں پر ہم نے قدم اٹھایا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور مسجد کو تا قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب. اللہ رب العزت ہم سب کو ان پند و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں مدعو کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب, مدرسہ انوار العلوم مالا پوری کے جو ذمہ دار ہیں اور اصلاحی معاشرہ کمیٹی کے بیڑ ضلع کے صدر ہیں. اللہ ان کی سرپرستی میں بہت ہی الحمدللہ بڑے بڑے کام لے رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کی پند و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کسی اللہ والے نے یہ جو دور چل رہے ہیں
اس کے اوپر میں کچھ کلام پڑھا ہے اور میرا بھی چاہ رہا ہے کہ میں وہ کلام کو آپ کے سامنے گنگناؤں اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بات رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں۔ آپ تمام احباب سے درخواست ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور آج ہر انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو آئینے کے سامنے جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر میں آنکھ ڈال کر دیکھتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے رخسار پر، میرے چہرے پر، میرے داڑھی کے اندر میں کوئی تنکا ہو اور باہر نکلنے کے بعد لوگ یہ کہے کہ گھر سے آ رہے ہو جناب، اور اپنی شکل اور صورت بھی دیکھ کر نہیں آئے۔ اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور آج جس مسجد سردار کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس حوالے سے بھی اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں ذرا بغور سماعت فرمائیے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بہت عزتوں کے لائق اللہ کے نیک بندو، کافی دیر سے آپ کھلے موسم کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو عمائدین علماء اکرام سے یہاں پر سن رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری اس بیٹھنے کو، ہمارے اس جمنے کو، جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اس لیے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں۔ اس لیے اس بات کو اپنے دل کے اندر میں جگہ دے کہ یقیناً ہمارے اس جمنے میں، ہمارے اس جڑنے میں یقیناً اللہ پاک پروردگار کی کوئی مصلحت ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں چن کر یہاں پر منتخب کیا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل حضرت مولانا تیمور صاحب ملی حفظہ اللہ مسجد کی شاندار تاریخ بیان فرما رہے تھے۔
حضرت نے مسجد کے عنوان پر ہمارے سامنے خطاب فرمایا، لیکن میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل جس آیت کریمہ کا سہارا لیا اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم خود اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے دست نگروں کو، اپنی نگرانی کے اندر میں رہنے والے لوگوں کی جہنم کی آگ سے جو ہے تو بچاؤ کا سامان پیدا کرو۔ اور میں نے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے جو ہے تو پیش کی ہے کہ کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِي، کہ تم میں کا ہر ایک انسان نگہبان ہے، تم میں کا ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے۔ اس کے اوپر میں کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، پہلے یہ بتا قافلہ لوٹا کیوں ہے، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہمارے سماج میں، آج ہماری سوسائٹی میں آئے دن بھینکر سے بھینکر حالات آ رہے ہیں، اور جب وہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس کو چھپانے کے لیے آج ہمیں زمین کے اندر میں جگہ تک نہیں مل رہی ہے۔ قبل اس کے کہ ایسے حالات ہمارے اوپر میں آئے، قبل اس کے کہ ایسے حالات اللہ ہمیں دیکھنا نصیب نہ فرمائے، اس سے پہلے کہ آپ تمام لوگ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کا جو ہے تو مصداق بنے۔ میں آپ کو حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ آج ہم بیانات کرتے کرتے تھک گئے، اور امت کا حال یہ ہے کہ امت بھی سنتے سنتے تھک گئی، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ آج مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے اور مجھے اس سن کر ان تمام چیزوں کو کیا عمل کرنا ہے۔ بس لوگ جلسوں کے اندر میں، اجتماعات کے اندر میں کانوں کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن عمل سے ہماری زندگیاں کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ ایک جنازے کے اندر میں چل رہے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ او حضرت ابو ذر غفاری یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے۔ ان کی انگوٹھی کے اوپر میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی، کفا بالموت واعظا، کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی نوٹس، سب سے بڑا بیان اگر کچھ ہے تو وہ اس کی موت ہے۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر میں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ہمارے آبا و اجداد اس دنیا کے اندر میں نہیں رہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں نہیں رہے، تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا کو جو ہے تو چھوڑنا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم دنیا کو چھوڑ رہے ہو، ہمارا نامہ اعمال درست ہو، ہمارے اخلاق اچھے ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، ہمارا کیریکٹر اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے اس دنیا کے اندر میں جو مبعوث کیا گیا، مجھے اس دنیا کے اندر میں جو بھیجا گیا، وہ اس کے لیے تاکہ میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے والا بنوں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے والا بنوں۔ میرے بھائیو، حدیث کی کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا ہے پڑوسی کے حق کے بارے میں کہ اگر اس کا چھپر کا مکان ہے یا تراٹی کا مکان اس کا بنا ہوا ہے، آج تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایسی فراوانی مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ آج چھپر کے اور تراٹی کے مکان اور پلاٹی کے مکان دیکھنا جو ہے تو مشکل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں بہت عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچاننے والے بنیں۔ ہمارے آبا و اجداد کے جو مکانات ہوتے تھے، ان کے گھر بار جو ہوتے تھے، اس کے اندر میں ایک وقت کا کھانا بمشکل ان کو جو ہے تو ملا کرتا تھا۔ آج اللہ کا کرم ہے کہ امت مسلمہ طرح طرح کی نعمتیں کھا رہی ہے، اللہ انہیں کھلا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو دانت میں خلال کرنا ہے،
آپ کو دانت کے اندر میں اگر خلال کرنا ہے تو آپ پڑوسی کے اس تراٹی کے مکان سے تراٹی کا کاڑی توڑ کر اپنے دانت کے اندر میں خلال نہیں کر سکتے. یہاں تک جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بتلایا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ذرا ذرا سے مال متاع کے لیے، 1 انچ 2 انچ کے لیے، 1 فٹ 2 فٹ کے لیے، 1 ہاتھ 2 ہاتھ کے لیے لوگ ایک دوسرے بھائی کا جو ہے تو مرڈر کر رہے ہیں، ایک دوسرے بھائی کا قتل عام کیا جا رہا ہے. کورٹ اور کچہری کے اندر میں چکریں لگائی جا رہی ہے. ایک اللہ والے ہمارے گاؤں میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ 2 بھائیوں کا آپس کے اندر میں تنازع ہوا زمین کو لے کر کہ یہ باندھ کے اوپر میں جو درخت ہے یہ میرا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے میرا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میرا ہے. دونوں نے آپس میں لڑائی کی. مقدمہ کورٹ کے اندر میں گیا. ایک 10 سال کے بعد فیصلہ آیا. 10 سال تک نہ یہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، نہ وہ اس کے منہ کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ بھائی اس کے خوشی میں جا رہا ہے، نہ وہ بھائی اس کے خوشی میں آ رہا ہے. 10 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ اس درخت کو توڑا جائے اور اس کو جو ہے تو بیچا جائے اور اس کے جو پیسے آئے دونوں بھائیوں کے اندر میں تقسیم کر دیے جائے. کیا حاصل ہوا؟ اسی کو ایک کہاوت ہے کہ نہ تلا نہ ملا اور گھال کترے آلا. ایسی ہی بات ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا. اس کے لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو آئے اچھے اخلاق برتاؤ کرنے کے لیے، اچھے اخلاق کو فالو کرنے کے لیے آئے. میں حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ ہمیں بہت دور دراز سے یہ لوگ آئے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام نیچے بیٹھے ہیں، اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں. ان سب لوگوں کو جو ہے تو اپنے اپنے مقامات تک پہنچنا ہے. حبیب اجمی ابھی تک رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں تھے، سود کا کاروبار تھا ان کا. لیکن ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ یہ اپنے مکان سے نکلے، ایک منزل کی طرف میں جانے لگے. جب یہ منزل کی طرف میں جانے لگے تو دیکھا کہ راستے کے اندر میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں اور ان کا سود کا کاروبار تھا. حبیب اجمی کو جیسے ہی ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد سب بچے آپس میں بولنے لگے کہ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی کو جانے کے لیے راستہ دو. ایسا انسان یہاں سے جا رہا ہے جس کے اوپر میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے. یہ الفاظ حبیب اجمی کے کانوں میں پڑے. حبیب اجمی جس منزل کے اوپر میں جا رہے تھے وہاں پر گئے، پہنچے. وہاں پر جانے کے بعد دل کو دستک دی اور دل سے کہا کہ حبیب، تیرے کاروبار سے، تیرے معاملات سے اور تیرے اس لین دین کے سارے مسائل سے گلی کا بچہ بچہ واقف ہو گیا ہے. کل خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جب پہنچے گا تو حبیب تو اللہ کو کیا منہ بتائے گا. اسی منزل کے اوپر حبیب اجمی نے تہیہ کر لیا، عزم ارادہ کر لیا. اور ہم بھی یہاں سے عزم ارادہ کر کے اٹھے. جو جس گناہ کے اندر میں مبتلا ہے، جو جس برے کاروبار کے اندر میں مبتلا ہے، اگر کوئی کسی پڑوسی کو تکلیف دینے والا ہے، اگر کوئی کسی کا حق دبانے والا ہے، کوئی کسی کے اوپر میں ظلم کرنے والا ہے، یہ سارے لوگ اپنے دل و دماغ کے اندر میں یہ ساری چیزوں کو ذہن میں لائے اور تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم بھی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھیں گے. جیسے حبیب اجمی نے اس منزل کے اوپر میں تہیہ کیا، عزم کیا، ارادہ کیا اور کہا کہ اللہ، اس کے بعد میں کبھی بھی سود کا کاروبار نہیں کروں گا. اللہ سے عہد و پیمان کیا اور حبیب اجمی اس منزل سے پھر اپنی گھر کی طرف میں آنے لگے. پھر دیکھا کہ راستے میں وہی بچے جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے اتنے اچھے القاب سے نوازا تھا، وہی بچوں سے ملاقات ہوئی. تو وہ بچوں نے جیسے ہی حبیب اجمی کو دیکھا تو سب بچے ایک لخت یہ کہنے لگے کہ ہٹو ہٹو، حبیب اجمی کو جانے کے لیے راستہ دو. ایسا انسان یہاں سے گزر رہا ہے جس کے اوپر میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حال بیان کیا اور کہا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے قبول کیا، ایسے قبول کیا، اور توبہ کو قبول کر کے اللہ نے ولایت کا ایک اونچا مقام ان کو جو تو عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں، زندگیوں کو بدلنے کے لیے، برائیوں میں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت سارے واعظ و بیان اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اگر انسان چاہے تو
ایک منٹ کی ایک نصیحت کے اندر میں اپنی زندگی کے اندر میں وہ بدلاؤ لا سکتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اور ہمارے ماتحت اور ہمارے نگرانی کے اندر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی جو ہے تو فکر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے یکایک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 70 سال پہلے جہنم کے اندر میں گرنے کے لیے اللہ نے ایک پتھر کو چھوڑا تھا، آج وہ پتھر جہنم کے اندر میں گرا ہے جس کی آواز کو ہم نے اور آپ نے سنا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم کی گہرائی کیسی خطرناک ہے، اس کی چوڑائی کیسی ہوں گی، اس کے بچھو کیسے ہوں گے، اس کے سانپ کیسے ہوں گے۔ دنیا کے اندر میں ذرا سا ایرولا اگر نکل جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر میں چھوٹا سا بچھو نکل جائے تو انسان پورا گھر بار لے کر باہر آتا ہے کہ گھر کے اندر میں بچھو ہے۔ کل قیامت کے اندر میں خچر کے برابر اس کی جسامت ہوں گی۔ میرے بھائیو، ہم اس کے سامنے کیسے اس کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لائیں، اور اس کے لیے بہت سارا وقت، بہت سارے لوگ ایسا سوچیں گے کہ ابھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا، یا پھر کوئی بڑی بیماری آ جائیں گی، یا بچے میرے بڑے ہو کر مجھے حج عمرہ کرائیں گے، اور اس کے بعد میں بڑی توبہ وہاں پر کروں گا، اور وہاں سے صاف ستھرا آنے کے بعد خدا تعالیٰ کی راہ میں وقت دوں گا۔ اللہ رب العزت کے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو اتنا سارا وقت اللہ سے مانگے۔ اس کے لیے جب سنیں جہاں سنیں اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لائے، اور کامیاب ہے وہ انسان جو ان تمام واعظ و نصیحت کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلی کا جو ہے تو معاملہ کرے۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی باتوں کو سنا، علماء اکرام کی باتوں کو سنا، اور وہاں سے آگے انہوں نے عزم و ارادہ کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر میں اتنا کامیاب کیا، اتنا کامیاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑا پریشان حال تھا، میں بڑی پریشانیوں کے اندر میں مبتلا تھا، لیکن اللہ والوں نے جو مارگدرشن بتلایا، جو راستہ ہمیں بتایا، ہم نے اس راستے کو اختیار کیا، آج اللہ نے میری زندگی کے اندر میں چین، سکون، راحت، اطمینان بھر دیا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، یہ نہ سوچے کہ عمر لمبی ہو جائیں گی، بوڑھا ہو جاؤں گا، اس وقت میں توبہ کروں گا۔ اس وقت کی توبہ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے جوانی کے اندر میں ہم اچھائیوں کی طرف میں چلے، خیر کی دعوت دے، لوگوں کو برائی سے روکے۔ آج کل موبائل کا رواج چل پڑا ہے اور اس سے خطرناک معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو کسی جگہ کا حوالہ نہ دیتے ہوئے آپ کو کہوں کہ 25 خاندان، 50 خاندان آج نرغے میں آئے ہیں کہ گھروں کے اندر میں حالات جو ہے تو تباہی و بربادی کے صرف موبائل کی وجہ سے ہوئے، اور انسان اس کو نعمت سمجھ رہا ہے۔ یقیناً وہ نعمت ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، ورنہ یہ اسفل سافلین جو جہنم کے اندر میں ایک گڑھا ہے، اس وادی کے اندر میں ہم کو جو ہے تو لے جا کر پہنچائیں گا۔ اس کی بڑی جو ہے تو خرابیاں ہے، جیسے ابھی مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ رمی کے اوپر میں بچے، اس گیم کے اوپر میں کتنے سارے جو ہے تو ماں باپ خون کے آنسو رونے کے اوپر میں یہ ہو گئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بچوں کے ہاتھ میں تھوڑی دیر موبائل تھما دیا، وہ کسی گیم کے اندر میں چلے گئے، کتنا اکاؤنٹ کے اندر میں پیسہ تھا سب کے سب غارت ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے جو ہے تو عزتیں بھی نیلام ہو رہی ہے، اس سے ایک دوسرے گھرانے کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں یہ بھی اجاگر ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑوں کا جو منشا ہے، اور آج بھی اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس ملک کے اندر میں کئی بڑے بڑے اللہ والے ایسے ہیں جو چھوٹے موبائل استعمال کرنے کے اوپر میں رضامند ہے، اس کے اوپر بھی ان کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا بچہ 10ویں نہیں پڑھتا، ہماری بچی 10ویں کے اندر میں کیا چلے جاتی ہے، اسکول کا بہانہ کر کے اس کو پرائیویٹ ایک موبائل دے دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد بچی کہتی ہے کہ میں اب آپ کے ساتھ میں نہیں سو سکتی، کیوں؟ اس کے لیے کہ مجھے رات بھر جو ہے تو ابھیاس کرنا ہے، مجھے رات بھر جو ہے تو ہوم ورک کرنا ہے، میں آپ کی نیند کے اندر میں خلل نہیں ڈال سکتی۔ بچی کیا کر رہی ہوتی ہے تنہائی کے اندر میں، ہم سب کو پتہ ہے، بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب جو ہے تو جاگ جائے، بیدار ہو جائے، اور ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو ہم صاف ستھرا اور ایک نیک اور صالح معاشرہ بنانے کی جو ہے تو فکر و کوشش کرے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر معمولی پپلا کے لوگوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ ہمیں ہمارا معاشرہ صاف ستھرا بنانا ہے، ہمارے سوسائٹی کو اچھا بنانا ہے، یاد رکھیے آپ اس عزم و ارادوں کو لے کر اٹھیں گے بھی نہیں تب تک اللہ رب العزت آپ کے معاشرے کو اور سوسائٹی کو صاف ستھرا بنا دیں گے۔ اس کے لیے ہم آگے آئے اور ہمارے بڑے علماء جو کہہ رہے ہیں، جو بتلا رہے ہیں، اس کے اوپر میں عمل کرے، نیکی کی طرف میں آئے، بدی کو جو ہے تو چھوڑ دے، اس کے لیے کہ اس دنیا کے اندر میں اب ہمارا اور آپ کا جو ہے تو بہت کم ٹائم جو ہے تو بچا ہوا ہے۔ لہٰذا آج کی یہ جو خوبصورت نشست سجائی گئی، اس کے اوپر میں حافظ صادق صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور اسی طریقے سے اس مسجد سردار کے جو ذمہ داران ہیں، جن لوگوں نے بڑا دل کر کے یہاں پر خدا تعالیٰ کا گھر بنانے کا عزم و ارادہ کیا ہے، انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسا جذبہ ہم سب کے دل کے اندر میں ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے تو اس طریقے سے مساجد بنائیں گے اور اس کو انشاءاللہ آباد بھی کرنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ ورنہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ مسجد جو آباد ہو رہی ہے لبے سڑک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسجد آباد ہوں گی، ہر وقت یہاں پر جو ہے تو رکوع اور سجود جو ہے تو ہوتے رہیں گے۔ جیسے مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ملک ہندوستان میں پیدا ہوئے، لیکن کہاں خانہ کعبہ تک اللہ رب العزت نے ان کی رسائی فرمائی، وہاں تک پہنچایا، وہاں پر انہوں نے اس گھر کا طواف بھی کیا۔ تو یہاں پر کس کو کون سا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کہاں سے بھیجیں گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ بیڑ سے نکل کر اورنگ آباد ہائی وے پر ایک پینڈگاؤں مقام ہے، میں نے وہاں پر 3 سال امامت کیا، چھوٹی سی مسجد ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ کیرالہ سے آئیں گے، کنیا کماری سے، کشمیر سے لوگ آئیں گے اور اس مسجد کے اندر میں نماز پڑھیں گے، لبے سڑک مسجد۔ میں جب نماز پڑھ کر اپنے حجرے کے اندر میں بیٹھا رہتا تھا، جب لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو سلام مصافحہ کرنے کے لیے میں باہر آتا، پوچھتا تو کوئی کہتا کہ ہم کیرالہ سے آ رہے ادھر جا رہے، کوئی کہتا ہم کنیا کماری سے آ رہے ادھر جا رہے، تو نہیں معلوم اللہ رب العزت کو کس کا سجدہ قبول کرنا ہو اور اس کو جو ہے تو یہاں تک پہنچا دے، لبے سڑک ہے۔ اس لیے ہم سب بھی جو ہے تو اس مسجد کے بارے میں جیسے حضرت مولانا تیمور صاحب نے کہا کہ رمضان سے قبل انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے تو مکمل کر دیں گے، اور آنے والے رمضان کے اندر میں اس کے اندر میں نماز تراویح بھی ہوں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس سے، مساجد سے اتنے سارے بچے عالم بن رہے، حافظ بن رہے، مفتی صاحب بن رہے، یہ کہاں کھپیں گے؟ تو میرے بھائیو اس کے لیے اللہ رب العزت اس طریقے سے انتظام فرما رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے دیجئے، آج بھی کئی دیہات ایسے ہیں جہاں سے فون آتا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی بچہ حافظ قرآن ہو تو ہمیں عنایت فرمائیے، ہماری مسجد کے اندر میں حافظ قرآن نہیں ہے۔ یقیناً آج جتنے حفاظ بن رہے ہیں ان سے زیادہ حافظوں کی، ان سے زیادہ عالموں کی، ان سے زیادہ مفتیان کرام کی آج زمانے کو ضرورت ہے۔ ہم ان تمام باتوں کے اوپر میں خوب خیال رکھے۔ جو باتیں میں نے کہی ہے خصوصاً اصلاح معاشرہ کے عنوان پر میں نے آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا، اور لمبا وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حافظ صادق صاحب میرے بعد بھی کسی اور کو یہاں پر جو ہے تو برا جمان فرمائیں گے، کہیں یہ مدرسے کا جلسہ نہ ہو جائے کہ یہ کے بعد دیگرے آتے رہے اور بولتے رہے۔ اس مجلس کے اندر میں تو نوجوانوں سے زیادہ بزرگ مجھے نظر آ رہے ہیں، لہٰذا جو باتیں میں نے کہی ہے بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ان کہی سنی باتوں پر مجھ گنہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ تمام احباب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر اتنے بڑے علماء اکرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں مجھ ناہنجار کو، گنہگار کو یہاں پر بٹھلایا گیا۔ میں ان تمام علماء اکرام سے معافی چاہتے ہوئے اپنی اس شعر کے ساتھ میں جگہ لوں گا کہ فقیرانہ آئے تھے صدا دے کر چلے، فقیرانہ آئے تھے صدا دے کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت نے پند و نصائح ہمارے سامنے رکھے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نظم مسجد کے عنوان سے پڑھی جائے گی اور پھر انشاءاللہ فوراً دعا ہوگی۔ مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالسلام کے طالب علم معیز مصطفیٰ پٹھان وہ آئیں اور نظم پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں مقام اس کو خدا دیتا ہے، باغ جنت میں مقام اس کو خدا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد، جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، جس نے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگائی مولا، تو ہیرا موتی سے مکان اس کا سجا دیتا ہے، تو ہیرا موتی سے مکان اس کا سجا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد، بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، بس وہی ہوتا ہے مقبول خدا کا بندہ، جا کے مسجد میں جو سر اپنا جھکا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے، باغ جنت میں مقام اس کو خدا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد، جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، جذبہ عشق میں سجدہ کرو مسجد جا کر، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے، یہ تو اللہ سے بندوں کو ملا دیتا ہے، چھوڑ دی جس نے بھی فرض نمازوں کو بھی قصداً، چھوڑ دی فرض نمازوں کو بھی جس نے قصداً، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے، ایسے انسان کو اللہ سزا دیتا ہے، جو بھی اللہ کی مسجد، رب کی معراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز،
نماز رب کی معراج ہوا کرتی ہے مومن کی نماز سجدہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے جذبہ حق تجھے جنت کا پتہ دیتا ہے جو بھی اللہ کی مسجد کو بنا دیتا ہے باغ جنت میں مقام اس کو خدا دیتا ہے جو بھی اللہ کی مسجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دعا ہوگی. اس سے پہلے حضرت اگر چاہیں تو ہلکی پھلکی تشکیل بھی ہو اور انشاءاللہ دعا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہم مشکور ہیں تمام علماء کرام کے اور ہمارے معززین شہر کے کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر کچھ دیر اللہ کی نسبت پر اس مجلس کے اندر آپ تشریف لائے, اللہ کے دین کی باتوں کو سنا. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی ذہن کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل, اسلام کے اندر بہت سارے اعمال ہیں, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے اور اسی طرح اعمال ہیں, بڑے بڑے اعمال ہیں, چھوٹے اعمال ہیں, لیکن کسی عمل کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ فلاں اگر بہت حج کرتا ہے تو اس کو ایمان والا بولو, یا فلاں آدمی بہت نمازیں پڑھتا ہے اس کو ایمان والا بولو, فلاں آدمی بہت زکوٰۃ دیتا ہے اس کو ایمان والا بولو. ایسا نہیں. بہت کسی کی داڑھی ہے, بہت بڑی ٹوپی ہے, بہت بڑی اس کے کپڑے ہیں اور بہت جھبا خبا پہن کر جو ہے تو وہ گھومتا ہے تو وہ ایمان والا ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک عمل ایسا ہے, صرف پورے ذکر حدیث کے اندر, قرآن پاک کے اندر اگر کس کے اندر وہ نشانی دیکھو تو اس کو ایمان والا کہو. صرف ایک عمل ہے, اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوا دیکھو تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. ایک عمل ہے صرف کہ مسجد میں بار بار آتا جاتا. کئی کے واسطے آتا جاتا؟ کہ مسجد کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, کہ مسجد میں کس چیز کی ضرورت ہے, وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے, مسجد کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے کوئی آدمی مسجد کے اندر آتا جاتا ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں دنیا کے اندر کہ فلاں عمل کرنے والا جنتی ہے, فلاں عمل کرنے والا کہ ایمان والا ہے اور جو ہے تو یہ عمل کر رہا ہے تو وہ ایمان والا ہے. صرف ایک عمل ہے. وہ کیا عمل ہے بولو؟ مسجدوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا. الحمدللہ مسجدیں تو تعمیر ہو جاتی ہیں اور مسجدیں علی شان بڑی بڑی عمارتیں جو ہے تو مسجدیں بنائی گئی. لوگوں نے دنیا کے اندر ہم نے دیکھا بڑے بڑی عمارتیں بنائی, تاج محل بنا کروڑوں روپے کا اس زمانے کے اندر, لیکن آج کیا حال ہے اس کا؟ قطب مینار بنا, کیا حال ہے اس کا؟ بڑی بڑی عمارتیں ہیں, ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی وہاں پرسان حال نہیں ہے. ہمایوں کا مقبرہ اس زمانے کے اندر کروڑوں روپے خرچ کر کے بنایا گیا. آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ جو ہے تو جب نظام الدین جاتے ہیں تو نظام الدین کے عین سامنے جو ہے تو ہمایوں کا مقبرہ ہے, تو ہم دیکھیں وہاں پر کیا حالت ہے اس کی اور کس حالت کے اندر جو ہے تو وہ پڑا ہوا ہے. یہ سب عمارتیں ویران پڑی ہوئی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. لیکن چھوٹی مسجدیں, بڑی مسجدیں اس زمانے کے بادشاہوں نے بنائی ہو یا عام انسانوں نے بنائی ہو, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آباد رکھا ہے. اور وہ مسجد اگر آباد نہ بھی ہو تو بہت بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے پیشن گوئی یہ ہے کہ مسجد ایمان یاد دلاتی ہے. مسجد کیا یاد دلاتی ہے؟ ایمان یاد دلاتی ہے. اور مسجد شہید ہوئی, ایک مسجد شہید ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا, اس کو ذریعہ بنایا. حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم, انہوں نے جب مسجد شہید ہو گئی تو اس وقت نیت کرے کہ انشاءاللہ 1000 مسجد ہم جو ہے تو تعمیر کریں.
اور ہم نے بھی جب ان کی بات کو سنا تو ہم نے بھی نیت کی, حالانکہ ہم کچھ جو ہے تو یہ نہیں بہت سادے سیدھے لوگ ہیں, ہم نے بھی نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دسمبر کے مہینے میں جس مہینے کے اندر مسجد شہید ہو گئی ہے, ہم بھی جو ہے تو کسی نہ کسی مسجد کا سنگ بنیاد ہم رکھیں گے. تو کئی سالوں سے الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے مسجد کے سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے اور مسجدیں بن رہی ہے. اور مسجدیں یہ کیا ہے, قیامت تک رہنے والی ہے. کب تک رہنے والی مسجد؟ کوئی نماز پڑھو یا نہ پڑھو, اللہ کے مقربین آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں, اور مسجدیں قیامت تک مسجدیں رہیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آسمان والوں کو, فرشتوں کو جیسے تم کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ جو ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو معاملہ ہے یہ ہے کہ پورے عمل کے اوپر نہیں ہے, پورے عمل کے اوپر. اگر کوئی پوری مسجد بنا رہا بہت اچھی بات ہے, لیکن تھوڑا بھی جو ہے تو اگر کوئی عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتے. ادھر دیکھو بھائی میرے, آتے چلتے ٹریکٹر, آپ کیا کریں گے اس کی, ہاں ادھر دیکھو, پورا پورا اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے بولو, عمل قبول فرماتے. ایک واقعہ یاد آیا, ایک آدمی تھا, اس نے یہ نیت کیا کہ میں جو ہے مسجد بناؤں گا, اور مسجد اس نے بنانے کا کام شروع کیا. مسجد جو ہے تو بڑھ گئی اور مسجد جو ہے تو بننا شروع ہو گئی اور خوب جو ہے تو مسجد بنی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا, خواب میں یہ دیکھا اس نے کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیرا محل ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. جنت میں اس کے لیے کیا بناتا ہے, گھر بناتا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک بہت عالیشان مکان ہے اس کا ہے. اس نے دیکھا کہ ویسا ہی مکان اس کے سامنے بھی ہے. اس نے کہا کہ یہ تو میں نے دنیا کے اندر مسجد بنایا, مجھے جو ہے تو یہ عمل ملا, اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو یہ محل ملا ہے, اب اس کو کیا جو ہے تو عمل ملنے والا ہے. چلو بھائی آخری واقعہ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دعا ہوں گی. بہت اطمینان سے آپ بیٹھے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب ہوا ایسا کہ اس نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ تو جو ہے تو میں نے دنیا کے اندر مسجد بنایا, اس کے اوپر مجھے انعام, یہ کس کا ہے؟ کہا کہ تمہارے پاس جو دھوبی ہے اس کا جو ہے تو یہ محل ہے. کہا کہ کس وجہ سے ملا؟ کہا کہ اس نے بھی مسجد بنایا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ اس نے کیا مسجد بنائی, میں نے مسجد تو میں نے بنائی. تو جا کر اس کو پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا میرا مکان ہے, جیسا جنت میں میرا محل ہے, ویسا محل تجھے بھی عطا فرمایا. کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں, میری بھی خواہش یہ تھی کہ میں بھی اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر حصہ لوں گا اور اللہ کے گھر کو تعمیر کروں گا. تو میرے پاس تو اسباب نہیں تھے, آپ مسجد بنا رہے تھے, رات میں میں آیا اور چند اینٹیں لا کر جو ہے تو آپ کی اینٹوں کے اندر میں نے ملا دیا, کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑا سا عمل میرا قبول کیا لیکن اخلاص کے ساتھ تھا. آج اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عمل جو ہے تو مجھ کو عطا فرمایا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پر جو ہے مسجد تعمیر ہو رہی ہے. ہم سب سے پہلا کام یہ ہے کہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمام شرور فتن سے مسجد کی بھی, مسجد بنانے والوں کی بھی, سب کی حفاظت فرمائے. پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ درجے کے اندر مسجد کے تعمیر کے اندر ہم حصہ لگائیں. الحمدللہ یہاں پر جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے, اس کا تخمینہ ہے وہ 20 لاکھ روپے ہے, جو 4 مہینے میں ہم کو مکمل کرنا ہے رمضان سے پہلے. کتنا ہے بولو بھائی؟ 20 لاکھ روپے ہے. اب 20 لاکھ روپے ہم کو لگانا ہے اس کے اندر, جس میں سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ 10 لاکھ روپے جو ہے ہماری طرف سے اس کے اندر لگیں گے, اور 10 لاکھ روپے آپ گاؤں والوں کو جمع کرنا ہے. کہاں سے کریں گے بولو؟ کون لگیں گا پیسے؟ اللہ کی طرف سے لگیں گے. کہاں سے لگیں گے بولو؟ ہاں, سب سے پہلے ہم اپنے جیب سے اپنی نگاہ کو ہٹائے, جیب کے اوپر اپنی نگاہ کو نہ ڈالے. کہاں سے آئیں گے کہ مول صاحب 10 لاکھ روپے, یہ ہٹا دے اپنی طرف سے. یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو عطا فرمائیں گے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم ہو سکتا ہے, دیکھو یہ مال ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں, لے کے جانے والا ہے کہ کوئی بولو؟ سکندر نے کتنے لے کے گیا تھا پیسے؟ سکندر اعظم بادشاہ گیا تھا تو قوالی میں ہے کہ نہیں, ہو آیا تھا کیا سکندر دنیا سے لے چلا کیا؟ دونوں ہاتھ نکلے ہوئے تھے,
باہر کفن سے باہر نکل کوئی نہیں لے کر جانے والا. اس لیے جو کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں اس کے اندر لگانے کی نیت کرے. تھوڑی دیر 1 منٹ جو ہے تو آدھا منٹ جو ہے 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ ہم اپنے دل سے مخاطب ہو اور یہ سوچے کہ یہ جتنا بھی میرے پاس ہے ہر ایک کو معلوم ہے کس کے پاس کتنا ہے, تو یہ سوچے کہ یہ جو ہے تو ختم ہونے والا ہمارے کام میں نہیں آنے والا ہے. اور نیت کرے کہ انشاءاللہ اتنی رقم اپنے نیت دل میں ہم نیت کر لیں کہ اتنی رقم جو ہے تو ہم اس مسجد کے اندر لگائیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس 1 منٹ کے واسطے آپ سوچیں اور فیصلہ کریں انشاءاللہ. کر لیے بھائی, نیت کر لیے سب نے. بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی حافظ صاحب کے پاس جو ہے تو آپ لکھا دو. اللہ تبارک تعالی اگر کوئی اظہار کرنا چاہے, حافظ صاحب کا اصرار ہے کہ اگر کوئی اظہار کرنا چاہے تو اظہار بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر اینٹ ہے, ریتی ہے. دیکھو مبین پٹیل ہمارے 10,000 مبین پٹیل صاحب 10,000 روپے انشاءاللہ دیں گے. اللہ قبول فرمائے. آمین. 5,000 اللہ قبول فرمائے. علیم پٹیل صاحب 5,000 روپے. آواز بڑھاؤ مائک کا, جانے والے میں جب چلو بھائی ہر ایک کوئی انشاءاللہ. ہاں ایوب پٹھان صاحب 10 تھیلے سیمنٹ. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. کیا 20 تھیلے سیمنٹ ہمارے ناظم صاحب اشفاق بھائی. جی ماشاءاللہ. حافظ عبدالرشید صاحب کی طرف سے 20 گولی سیمنٹ ہے. چلو بھائی بولو چلو دعا کرنا ہے. بتائیں. اینٹ ہے, ریتی ہے. چیزوں کی شکل میں بھی بتا سکتے ہیں, سلیہ کی شکل میں ہو, اینٹوں کی شکل میں ہو, لکڑی کی شکل میں ہو. بتائے بھائی. ہاں 2 براز کھڑی نائب پٹیل کی طرف سے 2 براز کھڑی. اللہ جزائے خیر دے, دینے والوں کو اللہ قبول فرمائے. 10 تھیلے سیمنٹ مولانا عبد الحنان صاحب کی طرف سے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ جائز مقاصد کو پورا فرمائے. تھوڑا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بیٹھنے والوں کو سردی زیادہ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آمین بھی کہنا دشوار ہو رہی ہے. مولانا گاڑی نکالو بعد میں. چلو اور جو بھی احباب ہیں جو ذہن میں آ رہا ہوگا, کچھ بول رہے جو ذہن میں آ رہا ہوگا مشورہ کر کے بھی جو ہے سو مولانا صادق صاحب کے پاس لکھوا سکتے ہیں. ذمہ دار کون ہے ان کے پاس لکھا نام بولو کون ذمہ دار ہے. ہاں جو ذمہ دار ہے ان کے پاس. الحمدللہ مصطفیٰ پٹھان صاحب ان کے پاس یا ہمارے پاس جو ہے آپ لکھیں. انشاءاللہ ایک وفد کی شکل میں آپ کے پاس الحمدللہ ہم آئیں گے اور تشکیل بھی انشاءاللہ ہوگی. اس انداز میں انشاءاللہ نام بھی لکھوائیں اور عزم ارادہ کریں کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اس مسجد کے لیے رقم یا اشیاء کی شکل میں لگائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دعا ہوگی. درود شریف پڑھیں. دیکھو بھائی بہت اہم یہاں پر انجام دیا گیا ہے, مسجد کے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور ایک دینی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں.
یہ قبولیت کا وقت ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حقیقت میں اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو تمام بڑے بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور یہ کام بھی کوئی کام نہیں ہے انشاءاللہ اگر ہم نیت کرے، عزم کر لے۔ کہنے والے نے تو یہ کہا ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، لوگ سمجھ رہے تھے کہ میری کشتی بھور میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ شامل حال ہوں گی، اور بہت جلدی یہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ آپ لوگ نیتیں کریں، ارادہ کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو جائیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم کو دعا مانگنا ہے ہم مانگیں، اور آخر میں درود پڑھ کر اپنی دعا کو ختم کریں تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اقرب یہ ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے کریم آقا، اے مالک الملک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک صاف فرما، اے اللہ منزہ فرما، مبرہ فرما، اے اللہ، اے کریم آقا، اے مالک الملک، ہمارے دلوں کو حسد سے، ریا سے، حب جاہ سے، حب مال سے اے اللہ پاک صاف فرما، اے اللہ گناہوں کی آلودگی سے ہمارے دل کو پاک صاف فرما، اے اللہ اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ اپنے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے اللہ تو ہماری آنکھ بن جا جس سے ہم دیکھیں، اے اللہ تو ہمارے ہاتھ بن جا جس سے ہم پکڑیں، اے اللہ تو ہماری زبان بن جا جس سے ہم بولیں، اے کریم آقا ہم کو سراپا نور فرما، اے اللہ ہم کو سراپا نور فرما، اے کریم آقا ہماری اولاد کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما، اے کریم آقا، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ ایک ایک امت مسلمہ کے فرد کو قبول فرما، اے کریم آقا جو مسجد کی سنگ بنیاد یہاں پر رکھی گئی ہے اس کو اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ نہیتے ہیں، بے سر و سامان ہیں، اے کریم آقا اپنے فضل سے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو قبول فرما، اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اے اللہ اس جگہ کو آباد فرما، سجدوں کے ذریعے سے، تلاوت سے، اے اللہ ذکر و اذکار سے، اے اللہ اعتکاف سے، اے اللہ اذانوں سے ہماری مسجد کو مزین فرما، اے اللہ وہ تمام خیر اس مسجد میں جاری و ساری فرما جو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر اے اللہ تو نے جاری فرمایا تھا، اے اللہ اس کے بعد تو نے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے ذریعے سے جاری و ساری فرمایا، اے اللہ اسی طرح ہماری اس مسجد کو قبول فرما، اے اللہ قیامت تک اس کو آباد فرما، اے اللہ قیامت تک آباد فرما، اے اللہ حوادث سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ شرور و فتن سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ معاونت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی آل اولاد کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ خاص طور سے مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے کریم آقا وہاں کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
اے اللہ وہ شوق شہادت میں بڑھتے جا رہے ہیں. اے اللہ معصوم معصوم بچے، اے اللہ ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں، اے کریم آقا، اے اللہ ہماری وہ نوجوان بچے، اے اللہ خون کے عالم کے اندر، اے اللہ اپنی جان اے اللہ نہتے ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، اے اللہ بے سہارا بے آسرا ہونے کے باوجود، اے اللہ دشمن کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آجا ستمگر ہنر آزمائے، آجا ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے کریم آقا وہ معصوم بچوں کے خون کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما. اے کریم آقا اے اللہ ہمارے ان بچوں کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما. اے اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کون ہے ان کا؟ اے کریم آقا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اے کریم آقا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. جس طرح ہمارے آقا جنگ بدر میں اکیلے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے ان تہلک حاضر عصابہ، کہ اگر آج یہ جماعت شہید ہو جائے، یہ جماعت ختم ہو گئی، لن تعبد ابدا، کبھی روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوں گی. اے اللہ وہ نہتے مسلمان کمزور مسلمان اگر شہید ہو گئے پھر مسجد اقصی کی کون حفاظت کرے گا؟ اے اللہ وہ مسجد اقصی جہاں پر تمام انبیاء کرام نے سجدے کیے اور جس کی امامت تیرے محبوب نے کی ہے، اے کریم آقا معراج کا سفر اس سے شروع ہوا. اے کریم آقا اس کی حفاظت اگر وہ نوجوان اور وہ بچے نہیں رہے تو پھر کون کرے گا؟ اے کریم آقا ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی مدد فرمائیے. اے اللہ ان کی نصرت فرمائیے. اے کریم آقا غیب سے ان کی مدد و نصرت فرمائیے. اے کریم آقا امام مہدی کا لشکر انہیں عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو بھی ان کا سپاہی بننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیے. اے کریم آقا وہ وہاں پر شہادت دے رہے ہیں مسجد اقصی بچانے کے لیے. اے کریم آقا ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکے، 5 وقت کی اذان ہم دے سکے. اے کریم آقا موت کے پنجے میں کھڑے ہو کر وہ اذانیں دے رہے ہیں. اے اللہ ہم تو لاؤڈ اسپیکر میں بھی اذان دینے سے قاصر ہے. اے کریم آقا ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ کل وہ معصوم بچے کھڑے ہو گئے اور ہمارے گریبان کو پکڑ لیا، ہم کس کو جواب دیں گے؟ کریم آقا وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی خون کا آخری قطرہ نچھاور کر رہے تھے، مائیں اپنی گودیں نچھاور کر رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اے کریم آقا اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں تیری اس مجلس کے اندر. اے کریم آقا ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ اگر وہ جاہل ہیں تب بھی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اگر وہ ان پڑھ تھے تب بھی ان کی مغفرت فرما. اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں اے اللہ تب بھی ان کی مغفرت فرما. اے اللہ انہوں نے ہم کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ تیرے حبیب کے مصلی پر کھڑے ہو سکے. اے اللہ انہوں نے ہم کو اپنی نگاہوں سے دور کیا، اپنی چھاتیوں سے دور کیا. اے کریم آقا اے اللہ انہوں نے ہم کو پڑھنے کے لیے اپنی نگاہوں سے بہت دور بھیجا. اے اللہ وہ یاد کر کے روتے ہوں گے. اے اللہ ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ کوئی اچھی چیز پکائیں، اچھی چیز کھائیں، اے اللہ چٹخارے دار چیزیں کھائیں، لیکن وہ یہ سوچ کر ہماری ماں اور ہمارے والد رکتے ہوں گے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا مدرسے میں، وہ کیا کھا رہا ہوگا، وہ کیسے رہ رہا ہوگا. اے اللہ جب آج آپ نے ہمیں اے اللہ عزت عطا فرمائی تو وہ ہماری یہ عزت دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں رہے. اے کریم آقا ان کی مغفرت فرما. اے اللہ بال بال مغفرت فرما. ہماری اس مجلس کے اندر جو بھی جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جو حیات ہے اے اللہ ان کی حیات کو دراز فرما. اے کریم آقا ان کی عمر طویل فرما. اے اللہ ان کی عمروں کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو عافیت عطا فرما اور تمام آفتوں سے ان کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما. اے کریم آقا ہم کو اے اللہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کئی نوجوان ہیں اور کئی بوڑھے ہیں جو کرسیوں پر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدہ کرنے کی ان کو توفیق آپ نے چھین لی ہے۔ اے کریم آقا، اے اللہ مرنے دم تک ہم کو سجدے والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس میں ایسے بیمار ہوں گے، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما، وہ بھی تیرے سامنے سجدہ کر سکے، اپنی پیشانی کو تیرے آگے رگڑ سکے۔ اے کریم آقا اخلاص عطا فرما، اے اللہ للہیت عطا فرما، تیرے ذات عالی سے ہونے کے یقین کے نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہاں پر عزائم کیے ہیں، اپنے روپیوں کو اے اللہ تیری راستے کے اندر لگانے کے عزم کیے ہیں، اے اللہ سب کے مالوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جن کی آرزو دل میں رہی ہے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، جو نہیں آ سکے ان کو بھی قبول فرما، اور جو لگانے کی نیتیں کر رہے ہیں اور قیامت تک تیرے اس گھر کو لگائیں گے، اے کریم آقا سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کی جان مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ سب کو عزت اور آبرو عطا فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہماری نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسکولوں کے اندر اور کالج میں پڑھنے والی بچوں کی نگاہوں کی حفاظت فرما، برے اخلاق سے برے کردار سے ان کی حفاظت فرما۔ اے کریم آقا جو مانگا وہ عطا فرما، اے پاک ساری کو تو قبول فرما۔ اے اللہ خوب بلندی ان کو عطا فرما، اے اللہ خوب بلندی عطا فرما، اے اللہ خوب رفعتیں ان کو عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند فرما۔ آج انہوں نے تیری دین کی نسبت پر تواضع اختیار کی ہے، اے اللہ تو ان کو شاہ نشان بدلہ نصیب فرما۔ جو دور دراز سے ہمارے آئے ہیں، اے اللہ علماء کرام اور اسی طرح ہمارے بوڑھے اور نوجوان آئے ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی جائز تمنا کو پورا فرما، اے اللہ ان کی آرزو کو پورا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس مسجد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ شاہ نشان مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اور اس مسجد کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔